اور آقا کریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ میں نے پچھلے بیان میں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ نصیحت کرتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو۔ اور جیسے ہی آپ کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو تو اسے غنیمت جانتے ہوئے فوراً کر گزریے۔ پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے شیطان کے داؤ کو ختم کر دیا۔ اگر آپ نے اس نیکی کو کر دیا تو آپ نے شیطان کے داؤ کو، شیطان کے وار کو ختم کر دیا۔ آپ کبھی غور کریں اس بات پر، جب آپ کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو فوراً سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں یہ چھوٹی سی نیکی کر کے تجھے کیا ملے گا؟ تو نے تو بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تو نے تو بڑے بڑے ناجائز کام کیے ہیں، تو نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس چھوٹی سی نیکی کرنے سے کون سی تجھے جنت مل جانی ہے؟ لہذا چھوڑ اس نیکی کو۔ اور وہ انسان کو اس نیکی کے کرنے سے روک لیتا ہے۔ انسان اس نیکی سے رک جاتا ہے، اور جو انسان کی نظر میں چھوٹی سی نیکی تھی، شاید وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا عمل ہوا ہو، لیکن انسان نے اسے چھوڑ دیا۔ جو میرے اور آپ کی نظر میں شاید چھوٹی نیکی ہو، چھوٹا عمل ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں میرے بھائیو شاید مقبول ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک فحاشہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میں تو فحاشہ ہوں، میں تو بڑی گناہگار ہوں، میں تو جہنم کی مستحق ہوں، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے مجھ سے کیا ملنا ہے؟ کون سا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا ہے؟ کیا وہ پھر وہ نیکی کر پاتی؟ لیکن اس نے وہ عمل کیا، وہ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اپنا جوتا اتارا، کنویں سے پانی نکالا، اسے پانی پلایا۔ اللہ کو یہ ادا اس کی بڑی پسند آ گئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے اپنے در اقدس پہ بڑے موٹے حروف میں لکھا ہے، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ مجھے ایک بڑے زمانے کے بعد ایک بات یاد آ گئی۔ ایک محدث تھے، ساری زندگی احادیث لکھی، تعلیم دی، احادیث پڑھائی، واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کا ایک شاگرد انہیں خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ شاگرد ان سے پوچھتا ہے، حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جنت دی، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، میں نے ساری زندگی حدیث لکھی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ میں نے ساری زندگی جاری رکھا ہے، میرا اللہ مجھے اس حوالے سے جنت میں بھیجے گا، میرے ساتھ اس حوالے سے پوچھ ہوگی کہ تو نے احادیث پڑھی، احادیث لکھوائی، حدیث پڑھائی، لیکن اللہ نے میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا۔
معاملہ یہ کیا کہ میں ایک دن احادیث لکھ رہا تھا، میں نے دوات میں قلم ڈبویا تو قلم کی نوک پر ایک پیاسی مکھی آ کے بیٹھ گئی جو سیاہی چوسنے لگی۔ میں نے قلم کو روک لیا تب تک جب تک وہ سیاہی چوستی رہی۔ میں نے قلم سے احادیث نہیں لکھی، میں نے اپنے قلم کو روک لیا۔ اللہ نے مجھے اس عمل کے لیے جنت میں بھیج دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے وہ عمل خالصتاً میری رضا کے لیے کیا تھا، جا تجھے اس عمل کے بدلے میں نے جنت دے دی۔